عليم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعواز بلندر الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرات الوقار نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو آج کا جمعہ شریف کا یہ عظیم الشان برکتوں والا فضیلتوں والا دن نصیب کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی آج کی جمعہ شریف کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے آج کے جمعہ شریف کی اس نشست کے لیے میں نے قرآن پاک کے 30ویں پارہ کی سورۃ البلد کی پہلی 2 آیتوں کو تلاوت کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اور یہ اس دور کے اندر لوگ جو ہے وہ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ میلاد جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے سب سے پہلا ان کا جو کوسچن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میلاد جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میلاد ہے کیا میلاد مولود اور مولد یہ 3 لفظ عربی کے لیے عربی والے استعمال کرتے ہیں کسی کے پیدائش کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کو حضور کی ولادت کو قرآن پاک نے بارہا قرآن میں بیان کیا اور بات رہی یہ کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں تو ہم حضور کے میلاد میں کرتے کیا ہیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل پاک کرتے ہیں اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ اللہ کا بھی فرمان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نعت خوان حضرات جو ہیں وہ اپنی زبان میں پنجابی زبان میں اردو زبان میں انگلش زبان میں اور عربی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صورت کو بیان کرتے ہیں کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں
مثلا جو ہے وہ کچھ شعراء جس طرح اعلیٰ حضرت عظیم برکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آپ کی ایسی نعتیں لکھی ہیں کہ آج تک اس کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ اس طرح کی نعتیں نہیں لکھ سکا۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی بڑے ایک ولی اللہ کے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نعت لکھی، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یاد رکھنا، یہ جو ہم نعت پڑھتے ہیں نا آج سکھ متراں دی ودیری ہے، اس کے اندر یہ آج سے یہ 100 سال پہلے کی نعت ہے، لیکن اس کے اندر ایسا لطف ہے کہ آپ کسی بھی نعت خان سے یہ نعت سنیں تو آپ کو جو ہے وہ جی کرتا ہے کہ یہ نعت بار بار آپ کے سامنے پڑی۔ اچھا کیوں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی اور آپ نے پھر وہ شعر جو ہے وہ کہا تھا کہ جس میں جو ہے وہ پیر صاحب نے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کیا ہے جی، کہ یہ گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں جی۔ تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور زیارت کے بعد آپ نے مدینہ شریف کے اندر یہ نعت لکھی کہ واہ یہ میرے علی کہاں، میرے علی کی اکھیاں کہاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ودوہا کا چہرہ کہاں۔ تو اللہ کے ولیوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ اب نعت خان کیا ہے؟ کچھ حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، کچھ صورت بیان کرتے ہیں، اور دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ اب صورت ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا جو ہے کئی شعراء جو ہیں، کئی نعت خان جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو جب بات کرتے ہیں تو والضحیٰ کہتے ہیں، واللیل کہتے ہیں جی۔ تو یہ والضحیٰ جو ہے اللہ کریم نے حضور کے چہرہ اقدس پر جو ہے وہ حضور کی زلفوں پر اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کو جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر نازل فرما دی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو والضحیٰ کہا۔ اور اسی طرح پھر جب کوئی عالم دین آتا ہے، اگر کوئی مدعو کیے ہو یا جو بڑی محافل ہوتی ہیں ان میں جب عالم دین آتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلوؤں سے گزرتا ہے۔ میں ایک عالم دین کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے سب سے پہلے جو آپ نے سپیچ کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کر کے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مکہ والوں سے کہا، اپنے رشتہ داروں سے کہا، اپنے خاندان سے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو سب نے کہا اے محمد تو سچا ہے، تو امانت دار ہے، ہم یہ یقین کریں گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے ہمارا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کسی اور نے نہیں کہا، یہ اس محمد نے کہا ہے کہ جس کی 40 سالہ زندگی کو ہم نے دیکھا۔ پھر روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی